ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے حکومت کی طرف سے جو آفر تھی کہ نواز شریف صاحب کا نام مشروط طور پہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا جائے گا، اس فیصلے کے اوپر نواز لیگ نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس آفر کو۔ پارٹی صدر شہباز شریف صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ 7 ارب کا جو انڈیمنٹی بانڈ ہے جو حکومت کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اس کو جمع کروا دیں یا ان کے بہاف پہ کوئی جمع کروا دے تو اس کے بعد وہ باہر جا سکتے ہیں، انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس بانڈ کو جمع کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تاوان مانگا جا رہا ہے اور وہ جمع کروایا جائے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے۔ دوسری طرف نیشنل اسمبلی کے اندر خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بہت دھواں دار تقریر کی جس کے اندر انہوں نے بہت شدید تنقید کی حکومت کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ درخواست کی کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بغیر کسی شرط کے حکومت باہر جانے دے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز نے نواز شریف صاحب کو کے باہر جانے کے لیے کورٹ کے اندر جو ہے ایک اپیل دائر کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ جو حکومت کی طرف سے ایک کنڈیشنل آفر آئی ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور آج ہی اپیل دائر ہوئی، اس کے اوپر آج ہی سماعت ہوئی، اور اب تک کارروائی جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے جو آج پروسیڈنگز کی اس کے اندر یہ سوال اٹھائے کہ کیا ای سی ایل آرڈیننس میں وفاق کو یہ پاور دی جاتی ہے کہ وہ کسی کو باہر جانے کے لیے صرف ایک دفعے کی اجازت دیں جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے، اور ساتھ میں کیا ان کے پاس یہ بھی اتھارٹی ہے کہ وہ شرط لگا سکیں کہ کس طرح اور کن کنڈیشنز کے نیچے کوئی باہر سفر کر سکتا ہے۔ مگر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے بھی مسلسل تنقید ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں تو پھر یہ انڈیمنٹی بانڈ جمع کروانے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز اتنی دیر کیوں کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی معاملہ ہے مگر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے، دیر کر رہی ہے۔ اور کیا سچ مچ نواز شریف صاحب کی اتنی ہی طبیعت خراب ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا وقت ضائع کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز؟ اس سارے ایشو پہ گفتگو آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوں گے رانا تنویر حسین صاحب جو سینئر رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وفاقی وزیر، مگر ہم ان سے گفتگو کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں گے رانا تنویر حسین صاحب کے ساتھ، اور ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کا جو ای سی ایل سے نام نکالنے کا معاملہ ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر، کل تقریباً 6 بجے تک حکومت کی طرف سے یہ انفارمیشن آ گئی تھی کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا اور وہ ایک مشروط اجازت دے رہے ہیں، مگر آج جب میڈیا پہ فالو کیا تو لگا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو کافی وقت لگا ٹو گیٹ ٹو دا کورٹ۔ اس طرح نہیں ہوا کہ جیسے ہی صبح کورٹ کھلے آپ لوگوں نے پٹیشن دائر کر دی، تو اس میں دیر کیوں ہوئی؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ امپریشن کہ کچھ دیر ہوئی ہے۔ جب یہ کل باتیں ان کی ہو رہی تھی اور پیس میل میں یہ کچھ انفارمیشن لیک کر رہے تھے سر، بٹ پریس کانفرنس انہوں نے 6 بجے تک کر دی تھی نا، لیکن ان کا جو پراپر نوٹیفیکیشن ہے جی، جب تک وہ ایشو نہ ہوتا، نوٹیفیکیشن کسی بھی آرڈر یا کسی نوٹیفیکیشن یا گورنمنٹ کے کسی بھی ایکشن جو ہوتا ہے اس کو جو بلیک اینڈ وائٹ میں آتا ہے تو اس کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ صحیح، بالکل تو ٹھیک آج ہے۔ آپ دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے وہ بھی رات کو آ گیا تھا سر، رات کو آ گیا، پھر لیا، پھر ڈرافٹ کرنا، اس کا سارا کرنا، اس کے لیے پروسیس بھی ہے۔ جب آپ جاتے ہیں ارجنٹ کے ہیئرنگ کے لیے، اس کے لیے بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ ارجنٹ اپلیکیشن ڈالتے ہیں، چیف جسٹس فیصلہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہیئرنگ آج ہی ہو گئی۔ نارملی تو جس طرح کورس کا کام ہے لگتی ہے وہ 1 2 3 4 دن بعد جب بھی نوٹس کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دیر والی بات نہیں، جتنی جلدی پاسبل ہو سکا اس پہ ہمارے وکلاء نے اس پہ ایکشن لیا ہے۔ اور پہلے جب ان کی طرف سے آئی ہے تو پھر نیچرلی میٹنگ بھی ہوئی کہ ہمیں کورٹ سے رجوع جو آج صبح ہوئی ہے، کل ہی شام کو میٹنگ اچھا ہوئی، کل شام کو ہو گئی تھی، کل وکلاء کے ساتھ۔ آج تو ہماری پولیٹیکل جو ایک ہمارا ہے سینئر لوگوں کا فورم، اس کی میٹنگ تھی، تو وہاں پہ یہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ جس طرح ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں
اب کورٹ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. سر یہ اب تنقید ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز پہ کہ حکومت تو سیاست کر ہی رہی تھی اس ایشو پہ، پر آپ لوگ بھی اب سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں جب یہ پہلے بات آئی نواز شریف صاحب کی بیل کی اور کورٹ میں معاملہ بھی چل رہا تھا، ان کو بیل ابھی ملی نہیں تھی، تو آپ کے جتنے سینئر رہنما تھے وہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو اگر بیل مل گئی اس کے بعد اگر انہوں نے باہر علاج کے لیے جانا ہوا یا نہ جانا ہوا تو یہ فیصلہ خاندان کا ہوگا، جماعت اس میں بالکل کوئی رول نہیں پلے کرے گی، کوئی پریشر نہیں ڈالے گی، کچھ نہیں کرے گی. مگر کل سے اب پھر لگ رہا ہے کہ اب یہ نواز شریف فیملی نواز شریف صاحب کا یا شریف فیملی کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایشو ہے. اسی لیے آج آپ لوگوں کی میٹنگ بھی ہوئی، اس کی بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کے اندر یہ ڈسکس کیا گیا، فیصلہ کیا گیا. پھر یہ کہ اگر نواز شریف صاحب کی اتنی طبیعت خراب ہے تو پھر ان کی تاخیر اگر ہو رہی ہے اب جانے کی، حکومت تو جو کر ہی رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز بھی کیوں اس ایشو کو پھر ڈیلے کر رہی ہے؟ وہ چلے جاتے، آپ لوگ بانڈ پے کر دیتے، اس کے بعد کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیتے. دیکھیں آپ نے 2-3 ایشو یا پوائنٹس اٹھائے ہیں. پی ایم ایل این ڈے 1 سے، کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے قائد ہیں، پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، تو نیچرلی پی ایم ایل این جو پارٹی ہے وہ وریڈ اباؤٹ میاں نواز شریف صاحب ہیلتھ. بالکل صحیح کہ ان کی جو ہیلتھ کی جو دن بدن ڈیٹیریٹ ہو رہی تھی اس سے بڑی پریشانی تھی. بالکل صحیح. بلکہ عام جو پاکستانی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی سے ہٹ کے بھی بالکل پریشانی تھی، قوم میں بھی ایک اضطراب یا بے چینی پائی جاتی تھی کہ یہ سب کیوں پراپر ان کو ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی. ہر کوئی چاہتا ہے سر کہ وہ صحت یاب ہوں اور ان کی طبیعت جو ہے وہ، لیکن یہ ضرور تھا کہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سب سے پہلے تو ایک خاندان کا، ان کا جو اپنا ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے. باقی پی ایم ایل این کی ڈے 1 سے یہ خواہش رہی ہے اور یہ کنوے بھی کیا جاتا رہا کہ پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ آپ باہر جا کے علاج کرائیں، کیونکہ پراپر ٹریٹمنٹ باہر ہی ہو سکتا ہے ان کی جو ایلمنٹ ہے. یہ جو سر ابھی پچھلے دنوں میں ایلمنٹ سامنے آئی ہے یا اس سے پہلے بھی جب ان کی طبیعت خراب رہی ہے؟ جو پچھلے دنوں سامنے آئی ہے اور جو پچھلی بھی ان کی جو کمپلیکیشنز ہیں یا کچھ ایشوز ہیں ہیلتھ کے، ان کی جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ باہر ہی ہوئی ہے ڈے 1 سے. جی انفارچونیٹلی وہ جب ایگزائل میں تھے تو اس وقت جب ان کا یہ ایشو ہوا ہارٹ کا تو اس وقت کمپلیکیشن آئی تو باہر کے ان کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے ٹریٹ کیا. تو باہر کے ڈاکٹرز ڈے 1 سے ان کی جو ایلمنٹ ہے یا ایشو ہیں ہیلتھ کے، وہ ان کو بہتر پتہ ہے کہ اس کی کمپلیکیشن کیا ہے اور کس طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے دنوں میں بھی اس 1.25 سال کے دوران ہی جب سپریم کورٹ میں کیس تھا بیل کا، تو اس وقت بھی باہر کے جو ڈاکٹرز تھے ان کے اوریجنل ڈاکٹرز، ان کی بھی رائے منگوائی گئی تھی کہ ان کی کمپلیکیشن کیا ہے، کیا بیماری ہے ساری. وہ اور وہ خواجہ حارث نے انیشلی تب پٹیشن یہ بھی ڈالی تھی کہ باہر جانے دیں، بٹ پھر انہوں نے خود ہی ودرا کر لی تھی کورٹ کے اندر. اور یہ جو ان کی نئی جو ایشو بنا ہے ہیلتھ کا، اس کا بھی یقینی طور پہ یہاں پہ وہ بقول بورڈ جو سرکاری بورڈ تھا جس میں بڑے ریناؤنڈ اور بہت بڑے پروفیشنل قسم کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تھے، کراچی سے بھی آئے، پی ایم سے بھی گئے، ان سب کا بھی یہی ان خیال کا تھا. یہی تھا کہ یہ جو ان کی بیماری ہے وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہی تھی. جی بالکل. وہ کہتے تھے ہمارے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے، وہ اکوپمنٹ نہیں ہے، وہ لیب کی فیسلٹی جس میں ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، وہ انہوں نے بتایا بھی سارا. اور پھر انہوں نے ایک ڈیٹیل رپورٹ بھی بنائی جس پہ انہوں نے کہا کہ ان کی بیماری کا جو علاج ہے پریفریبلی باہر بھی جائیں تو امریکہ میں بوسٹن میں جی بالکل، انڈر انہوں ون نے روف ہسپتال بھی بتایا تھا کہ انڈر ون روف اگر ساری جو، کیونکہ یہ جو ٹریٹ کرتے تھے ایک ان کے ایشو کو، بیماری کو، تو دوسری جو تھا وہ ایگریویٹ کرتی تھی. جب وہ ایگریویٹ کرتی تھی تو اس کو بند کرتے تھے ٹریٹمنٹ. سر پھر اتنی جب پریشانی ہے تو میں اس پہ آ رہا ہوں، اتنی پریشانی تھی کہ اب یہ ہوا، بیل ان کی ہوئی. تو بیل میں اب دیکھیں، بیل میں بھی یہ لکھا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب جہاں سے اور جس طرح کا علاج چاہیں وہ کروا سکتے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا. اب ایک فارمیلٹی تھی ای سی ایل، جی اس کو فوراً اپلیکیشن دی گئی اور ہمارا یہ خیال تھا کہ جسٹ فارمیلٹی، کیونکہ بیل ہوئی ہے، وہاں سارے
شورٹی بیل بانڈز ہیں جو عدالت کی ریکوائرمنٹ تھی اور 2 مہینے کی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن 3-4 روز سے آپ نے دیکھا جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو ایک پالیٹکس کے طور پہ ایک بیانیہ لے کے گورنمنٹ آئی کہ ہمیں ہمدردی تو ہے لیکن ساتھ پاک لگاتے رہے, کوئی کنڈیشن لگاتے رہے جو میں سمجھتا کسی طرح مناسب نہیں تھا. نہ وہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے, نہ وہ کوئی آپ اس کو کوئی پریسیڈنٹ کوئی ایسا ہسٹری میں ہے جو نیئر فیوچر میں ECL کی ہسٹری ہے. تو اس سے یہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا تھا. ہمارے پاس پوری ایویڈنس بھی ہے کہ یہ جان بوجھ کر یہ ساری گمنگ پڑے ہوئے تھے. گمنگ میں جو نواز شریف صاحب کو تھوڑی سی جو تنگی تو پہلے دن سے دے رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر نیچرلی کہ کتنے بڑا لیڈر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو اس کی ایک پولیٹیکل سائیڈ بھی ہے کہ میں نے لوگوں کے سامنے بھی ایک سرخرو ہونا ہے, کیونکہ میری جو آج تک کی سروس ہے یا میری ایک لیگسی ہے یا میں نے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کی ہے, تو میں اس طرح نہیں کروں گا کہ جی میں ان کے سامنے جھک گیا ہوں, کیونکہ یہ اننیسیسرلی ایک ڈیمانڈ بالکل صحیح ہے. بالکل اس سے کوئی وہ ڈس ایگری نہیں کرتا. زیادہ تر لیگل ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس غالباً ایسی اتھارٹی نہیں ہے, مگر سوال وہی ہے کہ آپ لوگ تاخیر کیوں کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جا سکتے تھے, یہ بیل بانڈ اب انڈیمنیٹی بانڈ جمع کروا دیتے, ان کے جانے کے بعد کورٹ میں چیلنج کر دیتے. نہیں, وقت بچانے کی بات یہ نہیں ہے کہ ان پرنسپل آپ اس کو اگر آپ کسی آپ ہمارا تو خیر گاؤں شو میں کلچر یا سوسائٹی میں ہے کہ اگر کسی بندے کو بھی آپ اس حد تک لے جائیں کہ جس طرح 302 کا کیس ہے اس میں ملزم ہے, تو آپ اس کو ایسی کنڈیشن ان کے ہم کہتے ہیں نہیں صلح کر لیں جانے دیں. تو اگر وہ مدعی کچھ ایسی شرائط رکھ دیں جو بہت ہی ہیوملیٹنگ ہو تو وہ بھی کہتا ہے کہ جی سوری میں اس حد تک نہیں جا سکتا, میں ٹھیک ہے ایک اس کے چاہتا ہوں میری صلح ہو جائے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی ہیومن نیچر کے طور پہ بھی آپ دیکھیں گے تو اس طرح کے اگر ہتھ کنڈے استعمال کریں گے تو میاں نواز شریف صاحب آپ نے ان کا پاس بھی دیکھا ہے کہ وہ جھکنے والے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ ان کو کیوں نہیں, جب ساری دنیا جو نیوٹرل سابق ججز ہیں, کوئی وکلاء ہیں بڑے پرومیننٹ یا سول سوسائٹی سے یا کوئی ایسے لوگ, وہ سارے کنڈیم کر رہے ہیں کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں. آپ ان کی پارٹی کے اندر سے آج سینٹ کے چیئرمین کا سٹیٹمنٹ دیکھیں, ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو فوراً جانے دیا جائے. اسی طرح کیو کے جو رہنما ہیں چودھری شجاعت صاحب, ان کا بھی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے تو جس طرح کی ان کی ہے ایک سٹائل, انہوں نے کہا جی مینگنا ڈالنے سے ان کو کیا فائدہ, اور اپنا کلنک کا ایک کلنک کا ڈبہ نہ لگوائیں. جی سر, بس یہاں بریک لینا ہے سر. ایک ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم رانا تنویر حسین صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں رانا تنویر حسین صاحب سے نواز شریف صاحب کی عدالت کے حوالے سے اور جو ECL پہ سے ان کا نام نکالنے کا معاملہ ہے. سر بریک پہ جانے سے پہلے آپ یہی کہہ رہے تھے کہ حکومت ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے شریف صاحب کو اور اب وہ اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے, مگر وہ بات بالکل صحیح ہے, حکومت سیاست کر رہی ہے, میرے خیال میں اب تو کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا اس ایشو کے اوپر. مگر کیا نواز شریف صاحب کی صحت اس وقت اجازت دیتی ہے کہ یہ اور ایشو کو ڈیلے کیا جائے؟ کورٹ کل فیصلہ کرتی ہے, پرسوں کرتی ہے, کہیں سپریم کورٹ میں جانا پڑے. کیا ان کی جو اس وقت صحت ہے وہ اس تاخیر کو برداشت کر سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل نہیں کر سکتی. ڈاکٹرز کا بھی یہی مشورہ ہے کہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے اور جتنی جلدی ہو جائے. لیکن اب تاریخ بری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جہاں ابھی دیکھیں یہ جو زرداری صاحب ہاسپٹل میں ہیں, ان کو ملٹیپل ہیلتھ ایشوز ہیں, لیکن وہ تو کسی آپ دیکھیں گے کہ کوئی ان کی طرف سے کبھی نہیں دیکھیں گے کہ مجھے کچھ کریں. ایک بندے کے ایک اپنے پرنسپل یا ایک بیک آف مائنڈ پہ ہوتا ہے کہ میری ایک پوزیشن ہے جس پہ میں نے کرنا ہے. آپ ہسٹری میں چلے جائیں, بڑے بڑے لوگ
نیلسن منڈیلا 27-28 سال جیل میں رہا ہے, اس کو کیا کبھی وہ بیمار نہیں ہوا؟ تو سر پھر وہی تو بات میں بات کرتا ہوں, یہ بات اگر یہ پالیٹکس کریں گے تو پھر لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہم عدالت میں چلے گئے ہیں, ہمیں عدالت سے کبھی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہوئے سارے جو سرکمسٹانسز ہیں, میاں صاحب کی صحت اور باقی جو عدالت نے ہمیں ریلیف دیا یا ان کا جو کانڈکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اور ای سی ایل سے نکالنے کا, نام نکالنے کا, آپ مجھے بتائیں اس سے ہمیں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کل فیصلہ آئے گا اور میاں صاحب چلے جائیں گے. سر سپوز کل اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا پھر دیکھیں عدالت ہمیں کہتی ہے تو پھر وہ اور چیز ہے. نہیں سر پر پھر وہی بات کہ میاں صاحب کی طبیعت کے بارے میں تو ہم سارے پریشان ہیں, آپ نے خود کہا, ہم نے بھی اگری کیا. آپ اور ڈیمنیٹی بانڈ دیں تو وہ اور بات ہے, پھر آپ دے دیں گے. ان کی بات جو ہے یہ تو پیورلی آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ معاملہ ہوا پہلے تو کیبنٹ میں چلے گا یہ جی بھائی, اگر وہاں پہ ایک کیبنٹ کمیٹی آپ نے بنائی ہے ہیڈڈ بائی لا منسٹر, تو پہلے اس کو کام فوراً اس کو بلائیں اور کرنے دیں. پہلے تو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, وہاں پہ انہوں نے طرح طرح کی باتیں کروائیں, تقریریں کروائیں, اور پھر بڑے ایک بن کے مسیحا پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں وہ کنڈیشنل وہاں پہ انہوں نے بات کر دی. آپ اگر دیکھیں گے تو کیبنٹ میں جب کیبنٹ کی میٹنگ اسی دن ہوئی ہے, ان کی میٹنگ بعد میں ہوئی ہے, کیبنٹ کمیٹی کی یا جاری تھی, تو وہاں سے میری بات سن لی, وہاں پہ سے چلا گیا کہ کیبنٹ نے اپروو کیا ہے کنڈیشنل ان کو ای سی ایل سے نام نکالا جائے. جب کیبنٹ نے یہ پاس کر دیا تو پھر کمیٹی کے پاس کیا رہ جاتی ہے اتھارٹی. ایک کمیٹی کی جو ایک ان کا آف شوٹ ہے, ایک بنی ہوئی کمیٹی ان کی کیبنٹ سے ای سی ایل کو ڈیل کرنے کے لیے, اگر مین کیبنٹ نے کہہ دیا کہ یہ ہم نے کنڈیشن کر دی ہے تو پھر اس نے کیا کرنا تھا, وہ پھر گونگلوں سے مٹی جاڑ رہے تھے. سر وہ تو دیکھیں نا, پھر وہی بات کہ حکومت پہ تو بہت تنقید ہوئی ہے کل سے, اور یہ تو اب کوئی شک نہیں رہا, اور میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے حکومت کے اپنے لوگ جو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم وہ سیاست نہیں کر رہے. مگر مسئلہ اب یہ ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز پہ بھی یہی تنقید ہو رہی ہے کہ شاید آپ لوگ بھی سیاست کریں, چاہے وہ اصول کی ہو یا نہ ہو, وہ ایک دوسرا ایشو ہے. مگر بات یہ ہے کہ اب آپ بھی جب کہتے ہیں کہ یہ اصول کی بات ہے, ہم انتظار کریں گے, تو پھر اس سے تنقید آپ کی جماعت کے اوپر بھی ہو رہی ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی سیاست کا جواب سیاست سے دے رہے ہیں, اور شاید نواز شریف صاحب کی صحت جماعت کے لیے بھی اتنی اہم نہیں ہے. اہم ہوتی تو پھر آپ ان کو پہلے باہر بھیجتے, پہلے آپ انہیں باہر بھیجتے, پھر آپ یہ چیلنج کرتے کورٹ کے اندر. تو میں بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب باہر جانے کے لیے انیشلی آپ کو پتا شروع سے تیار نہیں ہے, بالکل, اور وہ فیملی پریشر سے یا پارٹی کا بھی سمجھ لیں ایک گزارش تھی, ایک فیلنگ پہنچائی گئی, ہماری سوچ جو تھی کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے, ہیلتھ از مور امپورٹنٹ. تو وہ بڑی مشکل سے ان کو اس چیز پہ راضی کیا. آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی, والدہ نے بھی کہا کہ نہیں آپ کو جانا, مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا, اور سب نے کہا, شہباز شریف صاحب تو کب سے کہہ رہے ہیں, ان کی طرف سے تھی, اور ہماری طرف سے بھی جو بھی ان کو ملتے تھے گزارش کرتے تھے کہ آپ پلیز اس طرح نہ کریں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میاں صاحب تو پہلے ہی اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں کہ میں نے باہر نہیں جانا. اگر اس قسم کی کریں گے تو پھر ان کی وہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ پھر پریویل کر جاتا ہے. پھر وہ خود جب ایکشن لیتے ہیں ڈیسیژن, اب یہی جب انہوں نے سنا ہے تو شہباز صاحب ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا نہیں میں نے اس کنڈیشن کے تحت, کنڈیشنل مجھے نہیں چاہیے کوئی چیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ شاید اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہیں یا جس پروسیس سے وہ گزر رہے ہیں. تو آپ ان کو خود آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اس طرح اگر کریں گے تو میاں صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ یقینی طور پہ پھر ان کو وہی آ جاتی ہے اس چیز کہ یہ مجھے جو جھکانا چاہتے ہیں میں نہیں جھکوں گا. تو سر یہ پارٹی میں, جماعت میں یا خاندان میں سے کسی کی طرف سے یہ آپشن نہ ڈسکس ہوا, نہ سامنے آیا کہ وہ ایک دفعہ چلے جائیں, پھر آپ کورٹ میں یہی چیز کو چیلنج کر کے اسٹرائک ڈاؤن کروا لیں تاکہ وقت بچ جائے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کنڈیشن صحیح ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ جماعت یا خاندان والے اس کو چیلنج نہ کریں, صرف یہ کہ وقت بچ جائے, وہ چلے جائیں, اس کے بعد چیلنج کر کے اسٹرائک ڈاؤن کروا لیں. ایکسپیرینس ہے کہ اس قسم کی چیزوں پہ
بہت زیادہ پالیٹکس ہوئی ہے اور یہ لوگوں سے ہمیں زیادہ توقع ہے اس قسم کے کاروائیوں کے، کیونکہ وہ اس کو کمپیئر کریں گے 2000 سے. ان کے اندر ایک وینم ہے، ایک آئی ڈونٹ نو اندر ہے کیا، ایک انتقامی کاروائیوں پہ وہ میرا خیال کبھی آپ نے بھی جو آپ نے پڑھا ہے یا دیکھا ہے اس طرح کی وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ نے نہیں دیکھی. فوکسڈ ہے یہ سارا کچھ جو ٹارگیٹڈ ہے جو 1.25 سال میں ہوا ہے. اب دیکھیں اگر یہ کیسز ہی ہیں تو اس سے تو کسی کو اعتراض نہیں کہ احتساب کیا جائے، سب کا کیا جائے، لیکن آپ کو کوئی اور چیز نظر آتی ہے کیا؟ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آپ دیکھیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جس طرح کے لوگ ہیں، جس طرح کے ان کا پاسٹ ہے، جس طرح کی ان کے پاس انکوائریاں ہیں. اب کسی کا ای سی ایل میں ایک تو طرف تو زلفی بخاری کا نام آدھے گھنٹے میں نکال دیا جاتا ہے ایک ٹیلی فون کال پہ، وہ اس کی انکوائریاں تھیں پنڈی نیب میں اور ان کو کئی دفعہ بلایا گیا، وہ گئے ہی نہیں، پیش ہی نہیں ہو رہا، آج تک نہیں گئے. سر وہ انکوائری تھی نا، یہاں کورٹ کیسز چل چکے ہیں، سزا ہو چکی ہے، سسپینڈ بھی ہو گئے، مطلب صحیح شاید وہ بھی نہیں تھا مگر انکوائری سے پہلے کیا وہ ایک اور سچویشن ای سی ایل میں نہیں نام ہے کیا؟ شاید خاقان کا ای سی ایل میں نام بالکل سر وہی تو کہہ رہی نا، بٹ میں کہنے کی انکوائری سٹیج جو ہے وہ فرق ہوتی ہے جو نواز شریف صاحب کی. بھائی ریسٹ آپ جب کسی کی بیل ہوگی، جب باہر نکلے پھر آپ کریں گے ای سی ایل میں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ دے کین گو ٹو اینی ایکسٹریم کہ جس سے انتقام کی بو آتی ہے اور ان کے جو معاملات ہیں جس طرح وہ چلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تو قوم کے لیے لمحہ فکری ہے تو سر کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. سر تو جو مجھے سمجھ آیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن کہ وہ پہلے نواز شریف صاحب چلے جاتے اور پھر آپ چیلنج کرتے، یہ اس لیے پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ پھر لوگ الزام لگائیں گے ڈیل کا. بات کرنے کی ہے نا جی، میں آپ سے یہ 100% کر رہا ہوں، مجھے بھی کچھ تھوڑا سا تجربہ ہے. بالکل اگر یہ ہم چلے جاتے اور پھر یہ ہم چیلنج کرتے تو کورٹ نے کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا یہ آپ کی اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک ایکشن ہو چکا، آپ جا چکے، آپ نے ایک بانڈ دے دیا، اب اس میں کیا فرق پڑتا ہے، آپ واپس آئیں گے تو وہ بانڈ ختم ہو جائے گا. سر تو یہ اس کا مطلب یہ آپ کی بات سے میں یہ سمجھ سکوں کہ یہ ڈسکشن پھر ہوئی ہے جماعت میں، یہ آپ نے لائر سے آپشن لیگل سائیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایک جائیں گے کہ آپ گلاس پانی کا پی لیں تو پھر آپ کے پاس جائیں کہ جی اب میں نے وہ نہیں پینا چاہتا تھا، بالکل صحیح، تو وہ کہیں گے آپ نے تو گلاس پی لیا ہے تو اب اس کا کیا فائدہ، اب تو وہ جو ریلیف آپ کو کیا دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ لیگل آپشن پھر ڈسکس ہوا ہے اور لائرز نے ایڈوائس دی ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ لیگل آپشن مطلب یہ لیگل پوزیشن میں بتا رہا ہوں. جی وہ کہہ رہی ہوں نا، یہی تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ کورٹ کہتی ہے کہ جی آپ ہمارے پاس آئے ہیں لیکن وہ تو کام ہو چکا ہے، بالکل صحیح، اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. اور سر اب وہی بات پہلے آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ جسٹ اگین ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر کل کورٹ نے فیصلہ آپ کے خلاف دیا تو پھر آپ کا اگلا کیا مطلب ان دا سینس کہ سر وہ اگر کہتے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن، وہ حکومت کو آرڈر نہیں دیں گے کہ وہ اس انڈیمنیٹی بانڈ کی کنڈیشن کو ہٹائیں تو پھر جماعت، جیسے آپ نے کہا کہ وہ کورٹ کا آرڈر ہے، فرق ہوگا، مگر پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ کورٹ بالکل اگر کورٹ سے آتا ہے ٹھیک ہے تو ان سے تو ہمیں انتقام کی بو یا ایک ہیوملیشن یا جھکنا جھکانا یا ایک نیچے لگانا، حالانکہ اس کی ویلیو کوئی اتنی ہے نہیں ہے. انڈیمنیٹی آپ جی وہ تو سنیں کاغذ پہ لکھ کے دیکھنا ہے، پیپر ہے جس میں انڈیمنیفائی کیا جاتا ہے کچھ جو سمبولک ویلیو جیسے آپ نے کہا، جو کنٹینٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ اگر کورٹ کہتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کورٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ ہم نے عدالتوں کا احترام کیا ہے ہمیشہ. آپ مجھے بتائیں ایک ایسا شخص جو عدالتوں میں آج تک کسی پیشی میں بالکل بالکل کوئی ایک پیشی بتائیں جس پہ وہ حاضر نہیں ہوئے، بالکل، پھر ان کو جب کنوکشن ہوئی وہ لندن میں تھے، وہ واپس بھی اور وہ واپس آئے. اب یہ کہتے ہیں وہ الیکشن کی وجہ سے آ گئے. یار الیکشن تو ہم ادھر لڑ رہے تھے، اس میں انہوں نے آ کے جیل ہی جانا تھا یا تو کمپین میں جا سکتے نا. ہی واز کنوکٹیڈ بائی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ. تو سر اور اس میں جب یہ ان کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا جی وہ الیکشن کی بھائی وہ تو آ کے سیدھے جیل چلے گا، کیا انہوں نے الیکشن میں آ کے جو 13 14 15 دن یا رہتے تھے اس میں کوئی کیمپین تو نہیں. سر ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تو پھر آپ جب اگر کورٹ سے اگر
میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ اگر فیصلہ جو ہے وہ اس طرح کا آیا کہ انہوں نے حکومت کے آفر کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے, آپ اس کو سپیریئر کورٹ میں چیلنج نہیں کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے ہم کر لیں گے اس کو. اور دوسری جو بات ہے جی, ہمیں ایک پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہ ایک غیر ضروری انہوں نے ریکوائرمنٹ ہے, غیر ضروری لیگلی جی, اور ویسے بھی جس کا ایک امپیکٹ ہی نہیں ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیمپ پیپر کی کوئی اتنی بڑی حیثیت ہے, وہ کہتے ہیں جی اگر نہ آئے تو پھر ہم اس کو کورٹ میں جائیں گے. اٹس اے سول میٹر, دین بیکم اے سول میٹر, سول لٹیگیشن. بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایک ایسی غیر ضروری آپ کہہ سکتے ہیں جس کو, تو اس کا کورٹ کیوں کہے گی کہ غیر ضروری چیز جو ہے اس کو بھی ضرور لاگو کیا جائے. ایک ایڈیشنل چیز ہے جب کورٹ کے پاس سم پیسے پاس. میں آپ کو ایک اور لیگل پوزیشن بتاؤں کہ اگر کورٹ 2 مہینے کی بیل ہے, بیل ایکسٹینڈ نہیں ہوتی, جو ایک پروویژن ہے اس میں کہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے پاس جائے حکومت, اور وہ نہ کرے تو پھر آپ بھی آپ کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں. لیکن کورٹ کہتی ہے جی آپ کیونکہ یہاں نہیں پیش ہو رہے, آپ باہر بیٹھ گئے ہیں, لہذا اس کے پاس ایک تو شورٹی بانڈ ہے ہمارے جو اس نے مانگے ہیں, دوسرا ان کے پاس پروسیجر پراپرٹی اٹیچ کرنے کا باقاعدہ ان کے پاس. اسحاق ڈار صاحب نہیں نہ آئے, ان کے یہ آج میں پڑھ رہا تھا اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے, وہ ان کا گھر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو ہم دے رہے ہیں. میں چیئرمین نیب کا بیان پڑھ رہا تھا, بے شمار اور پراپرٹیز ہیں لوگوں کی اٹیچ کی جا رہی ہیں اور ان کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ ادھر لیگل ایک پروسیس ہے, اس کی تو ویلیو کوئی نہیں. جی بالکل, کورٹ کے پاس تو پاور ہے نا. نہیں سر, میں تو بالکل صحیح ہے, میں تو صرف پوچھ رہی تھی کہ ان کیس وہی کہ آپ کی اگلی اسٹریٹجی آبویسلی ورک آؤٹ کی ہوتی ہے, بٹ اس سے پہلے آف کورس سب کو ایکسپیکٹیشن تو یہی ہوتی ہے کہ جسٹس ملے گا کورٹ سے. اور کسی کی بھی بات سن لیں, اپنے علائز کی سن لیں, اپنے چیئرمین کی سن لیں, خلق خدا کی سن لیں, پوری قوم کی سن لیں یہ آواز, تو شاید بہت بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ویل بی بیک ود اے نیو اسٹوری. اسٹے ود اس. چل چکے ہیں, سزا ہو چکی ہے, سسپینڈ بھی ہو گئے, مطلب صحیح شاید وہ بھی نہیں تھا, مگر وہ ایک اور سچویشن میں نہیں نام کیا شاہد خاقان کا اسی حال میں نام بالکل سر, وہی تو کہہ رہی ہوں, بٹ میں کہنے کی انکوائری سٹیج جو ہے وہ فرق ہوتی ہے جو نواز شریف صاحب. بھائی ریسٹ آپ جب کسی کی بیل ہوگی, جب باہر نکلے پھر آپ کریں گے اسی حال میں ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ دے کین گو ٹو اینی ایکسٹریم, کہ جس سے انتقام کی بو آتی ہے, اور ان کے جو معاملات ہیں جس طرح وہ چلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تو قوم کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. سر تو جو مجھے سمجھ آیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن کہ وہ پہلے نواز شریف صاحب چلے جاتے اور پھر آپ چیلنج کرتے, یہ اس لیے پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ پھر لوگ الزام لگائیں گے ڈیل کا. بات کرنے کی ہے نا جی, میں آپ سے یہ 100% کر رہا ہوں, مجھے بھی کچھ تھوڑا سا تجربہ ہے. اگر یہ ہم چلے جاتے اور پھر یہ ہم چیلنج کرتے تو کورٹ نے کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا یہ آپ کی اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایک ایکشن ہو چکا, آپ جا چکے, آپ نے ایک بانڈ دے دیا, اب اس میں کیا فرق پڑتا ہے, آپ واپس آئیں گے تو وہ بانڈ ختم ہو جائے گا. سر تو یہ اس کا مطلب یہ آپ کی بات سے میں یہ سمجھ سکوں کہ یہ ڈسکشن پھر ہوئی ہے جماعت میں, یہ آپ نے لائر سے آپشن بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایک جائیں گے کہ آپ گلاس پانی کا پی لیں, تو پھر آپ کے پاس جائیں کہ جی اب وہ میں نے وہ نہیں پینا چاہتا تھا, بالکل صحیح, تو وہ کہیں گے آپ نے تو گلاس پی لیا ہے, تو اب اس کا کیا فائدہ, اب تو وہ جو ریلیف آپ کو کیا دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ لیگل آپشن پھر ڈسکس ہوا ہے اور لائرز نے ایڈوائس دی ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ لیگل آپشن مطلب یہ لیگل پوزیشن میں بتا رہا ہوں. جی جی, وہ کہہ رہی ہوں نا, یہی تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ کورٹ کہتی ہے کہ جی آپ ہمارے پاس آئے ہیں, لیکن وہ تو کام ہو چکا ہے, بالکل اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. اور سر اب وہی بات پہلے آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ جسٹ اگین ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر کل کورٹ نے فیصلہ آپ کے خلاف دیا تو پھر آپ کا اگلا کیا مطلب ان دا سینس کہ سر وہ اگر کہتے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن, وہ حکومت کو آرڈر نہیں دیں گے کہ وہ اس انڈیمنیٹی بانڈ کی کنڈیشن کو ہٹائیں, تو پھر جماعت جیسے آپ نے کہا کہ وہ کورٹ کا آرڈر ہے, فرق ہوگا, مگر پھر کیا فیصلہ ہوگا. کورٹ بالکل اگر کورٹ سے آتا ہے ٹھیک ہے, تو ان سے تو ہمیں انتقام کی بو یا ایک ہیوملیشن یا جھکنا جھکانا یا ایک نیچے لگانا
حالانکہ اس کی ویلیو کوئی اتنی ہے نہیں ہے انڈیمنیٹی. آپ جی وہ تو سنے کاغذ پہ لکھ کے دیکھ رہے ہیں, پیپر ہے جس میں انڈیمنیفائی کیا جاتا ہے کچھ جو سمبولک ویلیو جیسے آپ نے کہا, جو کنٹینٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ اگر کورٹ کہتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کورٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ ہم نے عدالتوں کا احترام کیا ہے ہمیشہ. آپ مجھے بتائیں ایک ایسا شخص جو عدالتوں میں آج تک کسی پیشی میں بالکل بالکل کوئی ایک پیشی بتائیں جس پہ وہ حاضر نہیں ہوئے, بالکل, پھر ان کو جب کنوکشن ہوئی وہ لندن میں تھے, وہ واپس بھی اور وہ واپس آئے. اب یہ کہتے ہیں وہ الیکشن کی وجہ سے آ گئے. یار الیکشن تو ہم ادھر لڑ رہے تھے, اس میں انہوں نے آ کے جیل ہی جانا تھا, یا تو کمپین میں جا سکتے نا. ہی واز کنوکٹیڈ بائی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ. تو سر اور اس میں جب یہ ان کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا, جی وہ الیکشن کی بھائی وہ تو آ کے سیدھے جیل چلے گا, کیا انہوں نے الیکشن میں آ کے جو 13, 14, 15 دن یا رہتے تھے اس میں کوئی کیمپین تو نہیں. سر ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. تو پھر آپ جب اگر کورٹ سے اگر میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ اگر فیصلہ جو ہے وہ اس طرح کا آیا کہ انہوں نے حکومت کے آفر کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا, تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے, آپ اس کو سپیریئر کورٹ میں چیلنج نہیں کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے ہم کر لیں گے اس کو. اور دوسری جو بات ہے جی, ہمیں ایک پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہ ایک غیر ضروری انہوں نے ریکوائرمنٹ ہے, غیر ضروری لیگلی جی, اور ویسے بھی جس کا ایک امپیکٹ ہی نہیں ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیمپ پیپر کی کوئی اتنی بڑی حیثیت ہے, وہ کہتے ہیں جی اگر نہ آئے تو پھر ہم اس کو کورٹ میں جائیں گے. اٹس اے سول میٹر, دین بیکم اے سول میٹر, سول لٹیگیشن. بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایک ایسی غیر ضروری آپ کہہ سکتے ہیں جس کو, تو اس کا کورٹ کیوں کہے گی کہ غیر ضروری چیز جو ہے اس کو بھی ضرور لاگو کیا جائے. ایک ایڈیشنل چیز ہے جب کورٹ کے پاس سب پیسے پاس. میں آپ کو ایک اور لیگل پوزیشن بتاؤں کہ اگر کورٹ 2 مہینے کی بیل ہے, بیل ایکسٹینڈ نہیں ہوتی, جو ایک پروویژن ہے اس میں کہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے پاس جائے حکومت, اور وہ نہ کرے تو پھر بھی آپ کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں. لیکن کورٹ کہتی ہے جی آپ کیونکہ یہاں نہیں پیش ہو رہے, آپ باہر بیٹھ گئے ہیں, لہذا اس کے پاس ایک تو شورٹی بانڈ ہے ہمارے جو اس نے مانگے ہیں, دوسرا ان کے پاس پروسیجر پراپرٹی اٹیچ کرنے کا باقاعدہ ان کے پاس. اسحاق ڈار صاحب نہیں نہ آئے, ان کے یہ آج میں پڑھ رہا تھا اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے, وہ ان کا گھر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو ہم دے رہے ہیں. میں چیئرمین آپ کا بیان پڑھ رہا تھا, بے شمار اور پراپرٹیز ہیں لوگوں کی اٹیچ کی جا رہی ہیں اور ان کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ ادھر لیگل ایک پروسیس ہے, اس کی تو ویلیو کوئی نہیں. جی بالکل, لو کورٹ کے پاس تو پاور ہے نا. نہیں سر, میں تو بالکل صحیح ہے. میں تو صرف پوچھ رہی تھی کہ ان کیس وہی کہ آپ کی اگلی اسٹریٹجی آبویسلی ورک آؤٹ کی ہوتی ہے, بٹ اس سے پہلے آف کورس سب کو ایکسپیکٹیشن تو یہی ہوتی ہے کہ جسٹس ملے گا کورٹ سے. اور کسی کی بھی بات سن لیں, اپنے الائز کی سن لیں, اپنے چیئرمین کی سن لیں, خلق خدا کی سن لیں, پوری قوم کی سن لیں یہ آواز, تو شاید بہت بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ویل بی بیک ود اے نیو اسٹوری. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے آزادی مارچ کی, اور اس کا بھی پلان بی جو ہے. پلان بی جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد کے اندر 13 دن کا دھرنا دے دیا, مگر اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اب اس کے بعد ہم یہ جو آزادی مارچ ہے اس کو ملک کے مختلف حصوں میں پھیلا دیں گے دھرنوں اور احتجاج کی صورت کے اندر. خیبر پختونخوا میں مانسیرا کے قریب شاہراہ قراقرم کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بنو اور نوشہرہ میں بھی مختلف شاہراہوں کو بند کیے جانے کی اطلاعات ہیں. سندھ کے اندر جیکب آباد کے مقام پر قومی شاہراہ کو بلاک کیا گیا ہے. بلوچستان سے آغاز ہوا تھا اس جو یہ بلاکیجز کا پلان بی کا, اور وہاں کوئٹہ اور چمن کی جو مرکزی شاہراہ ہے اس کو سب سے پہلے بند کیا تھا JUIF میں. اس کے ساتھ ساتھ جو JUIF کے امیر ہیں بلوچستان کے مولانا عبدالباسط, انہوں نے کہا کہ پلان بی جو ہے اس کے نیچے جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روز 2 اضلاع کو بند کیا جائے گا, اور اسی سلسلے میں کل جو ان کے پلان کے مطابق خزدار اور لورا لائی کے اندر وہ قومی شاہراہوں کو بند کریں گے. یہ احتجاج جو ہے یہ کتنا سیریس ہے اور اس سے زندگی پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے, اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی شاہ صاحب جو بیورو چیف ڈان نیوز کوئٹہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو علی شاہ.
بہت شکریہ عارفہ. جی سر، اب بتائیں کہ کل سے بلوچستان سے یہ جب شروع ہوا ہے مارچ، آزادی مارچ، اور جو سڑکیں بلاک ہوئی ہیں، تو سب سے پہلے سڑک بلاک کی گئی تھی کوئٹہ چمن کی مرکزی شاہراہ، تو کیا وہ کل سے آج تک ابھی تک بلاک ہی ہے؟ نہیں، یہ کل انہوں نے بند کیا تھا. جے یو آئی اور پشتونخوا میپ کے جو ورکرز تھے، یہ قلعہ عبداللہ کا علاقہ ہے، سید حمید کراس، یہ اس پوائنٹ پہ بند کیا گیا. 5 سے 6 گھنٹے تک یہ جو قومی شاہراہ تھی یہ بند تھی. لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ یہ جو کوئٹہ چمن شاہراہ ہے یہ پاکستان کو افغانستان اور وسطی ایشیائی جو ریاستیں ہیں ان سے ملانے والی شاہراہ ہے، ایک قومی شاہراہ ہے. 5-6 گھنٹے تک لوگوں نے مسلسل یہاں پہ انتظار کیا. تھوڑا سا میں یہاں پہ جے یو ایف اے ہیں یا پی کے میپ کے جو سپورٹرز ہیں، یہاں تک تو انہوں نے کیا کہ مریض اگر آتے رہیں ان کو یہ راستہ دیتے رہیں، عمر رسیدہ لوگ یا ایمرجنسی میں جو لوگ آتے رہیں ان کو راستہ دیتے رہیں. لیکن اس کے علاوہ ہزاروں جو لوگ تھے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر ماؤنٹنگ پریشر تھا، چونکہ یہ جو قلعہ عبداللہ ہے یا ضلع پشین ہے، یہ پی کے میپ اور جے یو ایف اے کا سپورٹ بیس اس علاقے میں ہے، ان کی یہاں پہ بہت سٹرونگ ہولڈ ہے. اس وقت بھی جو سید حمید کراس کا علاقہ ہے، یہاں سے جو ایم این اے ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جے یو ایف اے سے ہے. اس کے علاوہ جو ایم پی اے ہے ان کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے. بظاہر تو ہم نے دیکھا جے یو ایف اے اور جو پی کے میپ کے جو ورکرز تھے وہ نظر آئے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کی یہاں بلوچستان میں بہت آکورڈ پوزیشن میں ہے. علی شاہ، تو آپ بتا رہے تھے کہ بہت سٹرونگ ہولڈ ہے یہاں جو انہوں نے سڑک بند کی تھی، تو وہ پھر کیا ہوا؟ کیا سٹرونگ ہولڈ تھا تو پھر تو شاہراہ کو جو تھا بند ہی رہنا چاہیے تھا. وجہ کیا بنی کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے کھول دی اس سڑک؟ دیکھیں عرفہ، یہ بڑا ماؤنٹنگ پریشر تھا. اس وقت افغانستان کا جو جنوبی اور مغربی صوبہ ہے کندہار پر انار کا سیزن ہے. سینکڑوں کے حساب سے ٹرکس ہے یا چھوٹی گاڑیاں جو ہیں انار لے کے یہاں کوئٹہ آتے ہیں، پھر کوئٹہ سے کراچی، اندرون پاکستان جو ہے پھر یہاں سے انار کی سپلائی ہوتی ہے. ایک تو وہ سیزن ہے، ان کا بھی بہت زیادہ پریشر تھا. اس کے علاوہ قلعہ عبداللہ یا گلستان چمن یہاں جو علاقے ہیں اس وقت یہاں پر سیب کا سیزن ہے، انگور کا سیزن ہے، بالکل اینڈ ہے. اب انگور سے بری جو گاڑی ہے وہ اگر آپ 2 گھنٹے بھی وہاں پہ روک دیتے ہیں تو وہ انگور ہے وہ خراب ہوتا ہے. نقصان تو یقیناً زمیندار کو ہوتا ہے، اور زمیندار جو ہے وہ ووٹر ہے جے یو ایف اے کا یا پی کے میپ کا. تو لوگ کل ان سے یہی ریکویسٹ کرتے رہے کہ خدارا آپ سڑک کھول دے. آپ اسلام آباد گئے، 13-14 دن وہاں پہ آپ نے گزارے، وہاں پہ آپ کو بند کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ آپ آئے ہیں، یقیناً جی سر، وہ مولانا عبدالباسط صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں. جی ویلکم ٹو دا شو عبدالباسط صاحب. جی سر بتائیں تو پھر جماعت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ روز کے 2 اضلاع بند کریں گے اور اس کے بعد آپ ان 2 وہاں سڑکیں کھول کے اگلے 2 اضلاع کو جائیں گے یا مزید 2 اور کو بند کریں گے؟ میرے خیال ہمارے کچھ علاقے اس طرح ہے کہ موسم کے لحاظ سے بلوچستان آپ کو معلوم ہے کہ بہت ابھی یہاں ٹرن شروع ہو گیا، بلکہ مائنس پہ وہ جا رہا ہے. تو اس لیے ہم 2 شاہراہوں کو وہاں اس پہ دھرنا یا مظاہرہ، دھرنے کا نام ہم نہیں لیں گے لیکن ہم مظاہرہ کریں گے وہاں. صحیح. تو اب اس طرح ہے کہ وہ شیڈول آج ہم نے میڈیا والوں کو جاری کر دیا، پریس کانفرنس کے ذریعے ہم نے جاری کر دیا. پھر ایک دن اس طرح ہو کہ تمام شاہراہوں کو وہاں مظاہرے شروع کر دیں گے، لیکن وہ اعلان اور بعد میں کیا جائے گا. 18 تاریخ تک ہمارے شیڈول. جی مولانا عبدالباسط صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اب میری آواز نہیں آ رہا ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. جی سر. جی سر، آپ بتا رہے تھے کہ کیا پلان ہے آپ کا. تو کیا پھر آپ یہ کب جو سکیڈول بنا ہے سر، تو کیا آپ کے وہی لوگ 2 اضلاع کو پہلے بلاک کریں گے، وہاں مظاہرہ کریں گے، پھر 2 اور اضلاع میں چلے جائیں گے، یا آپ 2، 4، 6 اور 8 کریں گے تاکہ پورا صوبہ بند ہو؟ ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم مسلسل وہاں دھرنا یا مظاہرہ کرتے رہیں گے. لیکن اس طرح ہے کہ رات کے وقت بہت ٹرنڈ ادھر ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں اس طرح ہے کہ برفباری بھی شروع ہو گئی. تو
شاید رات کے وقت ہم خالی کر دیتے ہیں اور دن کے وقت ہم پھر اپنا مظاہرہ جاری رکھیں گے. جی بہت بہت شکریہ عبدالباسط صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. بہت بہت سید علی شاہ صاحب آپ کا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.